السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں مولانا عطا الرحمن۔ آج میں آپ کو اصحاب الرس والا واقعہ بیان کروں گا۔ سورۃ الفرقان میں اللہ جل شانہ کا ارشاد مبارک ہے۔ اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیے تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ سورۃ الفرقان میں اللہ جل شانہ کا ارشاد مبارک ہے، اور ہم نے عاد و سمود اور کوے والوں اور ان کے درمیان والوں اور ان کے علاوہ بہت سی جماعتوں کو بھی ہلاک کر دیا، اور سب کے سمجھانے کے لیے ہم نے مثالیں بیان کی، اور نہ ماننے پر سب کو تس نس کر دیا۔ اور سورہ قاف میں فرمایا، ان سے پہلے قوم نوح اور کوے والوں اور سمود نے جھٹلایا، اور عاد اور فرعون اور لوط کے بھائیوں نے بھی جھٹلایا، اور درختوں والوں اور قوم توبہ سب نے رسولوں کو جھٹلایا، تو پھر ہماری وعید بھی پوری ہو گئی ہے۔ یہ آیات اور ان سے پہلے کی آیات دلالت کرتی ہے کہ وہ ہلاک کیے گئے اور ان پر عذاب کا کوڑا برسایا گیا، جس سے وہ بالکل نیست و نابود ہو گئے۔ تو گزشتہ تقریباً سب آیتیں دلالت کرتی ہیں کہ ان کا زمانہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا ہے۔ اس میں رد ہے اس قول پر جو مفسر ابن جریر رحمہ اللہ نے قول اختیار فرمایا ہے کہ اصحاب الرس اور وہ اصحاب الاخدود ہیں جن کا ذکر قرآن مجید کی سورہ البروج میں آیا۔ تو یہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے جبکہ مورخ ابن اسحاق اور دوسری بڑی جماعت اس بات کی صراحت فرماتی ہے کہ اصحاب الاخدود کا کارنامہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کا ہے، اور اس میں بھی نظر ہے۔ اور مزید دیکھیے کہ علامہ ابن جریر نے ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول بھی نقل کیا ہے کہ اصحاب الرس سمود کی بستیوں میں سے ایک بستی والے تھے۔ تو جب وہ تصریح فرما رہے ہیں کہ وہ سمود کی کوئی بستی تھی اور یہ قوم حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تو کتنا قبل کی ہے، تو پھر اصحاب الرس ان کے بعد کیسے ہو سکتے ہیں؟ ابن عساکر اپنی تاریخ میں دمشق شہر کی تعمیر کو ابو القاسم کی تاریخ سے نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اصحاب الرس کوے والے، رس کوے کو کہتے ہیں، اپنے شہر میں آباد تھے کہ اللہ جل شانہ نے ان میں ایک پیغمبر کو مبعوث فرمایا جن کو حنظلہ ابن صفوان نام سے پکارا جاتا تھا۔ انہوں نے اپنی دعوت کو سر عام کیا، لیکن انہوں نے آپ کو جھٹلایا اور نافرمانی کی حتیٰ کہ قتل کر دیا۔ تو اب عاد ابن اوس ابن ارم ابن صاب ابن نوح اپنے لڑکے کو لے کر اصحاب الرس کی اس بستی سے کوچ فرما گئے، کیونکہ یہ سمجھ گئے تھے کہ انہوں نے اپنے محسن عظیم کو قتل کیا ہے، تو اب قہر الہی ان پر ٹوٹے گا، لہٰذا یہ وہاں سے اجڑ کر سرزمین احقاف میں آباد ہوئے، اور ادھر اصحاب الرس پر عذاب الہی برسا اور وہ تمام کو تباہ و برباد کر دیا۔ پھر ان حضرات نے جنہوں نے سرزمین احقاف میں پڑاؤ کیا تھا، وہاں کی زمین کو بھی خیرآباد کہہ کر یمن کی طرف سفر کیا، اور پھر ان کی آل اولاد زمین کے تمام گوشوں میں پھیل گئی، اور جمرون ابن سعد ابن عاد ابن اوس ابن ارم ابن سام ابن نوح دمشق کی چٹیل میں زمین پر پہنچے اور وہاں ایک شہر بنایا اور اس کا نام جبرون رکھا، اور پھر یہی بسنے والے لوگ ارم بڑے بڑے قد و قامت کہلائے، اور یہاں پہلے کی کوئی تعمیرات باقی نہ رہی تھی۔
وہ تمام عذاب الہی کی بین چڑھ چکی تھی، تو ان میں اللہ تعالیٰ نے ایک اپنا سفیر و قاصد حضرت ہود علیہ السلام ابن عبداللہ ابن رباح ابن خالد ابن جلود ابن عاد کو اس قوم عاد کی طرف سرزمین احقاب میں رشد و ہدایت کے لیے بھیجا، اور ان کا قوم عاد نام پڑھنا اپنے جد امجد عاد کی طرف منسوب ہونے کی علامت ہے، تو یہ بھی ہود کی ہدایت پر عمل پیرانہ ہوئے، جس کی وجہ سے اللہ نے ان کی جڑ کو بھی کاٹ دیا۔ تو اس قصے سے معلوم ہوا کہ پہلے اصحاب اس سے تباہ ہوئے، ان کے باقی ماندہ لوگ ادھر ادھر جا بسے، پھر ان کی پشت ملی اور حضرت ہود علیہ السلام آئے، پھر یہ بھی ہلاک ہوئے۔ تو معلوم ہوا کہ اصحاب الرس قوم عاد سے کئی زمانوں قبل کی قوم ہے۔ اور ابن ابی حاتم نقل کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اصحاب الرس والوں کی بستی اور ان کا کنواں آذربائیجان میں تھا۔ اور حضرت سوری ابی بکر سے اور اکرمہ سے نقل کرتے ہیں کہ اصحاب الرس والوں نے اس کنویں میں اپنے نبی کو پھینک دیا تھا اور کنویں کو پتھر کی چٹان سے ڈھانک دیا تھا۔ اور ابن جریج سے مروی ہے کہ حضرت اکرمہ نے فرمایا، اصحاب الرس فلج علاقے میں تھے، اور فلج والے ہی اصحاب یاسین ہیں، یعنی جن کا تذکرہ سورہ یاسین میں آیا ہے، جن کی نافرمانی و تکذیب کی وجہ سے ان کو تباہ کر دیا گیا۔ اور حضرت قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ فلج یمامہ کی بستیوں میں سے ایک بستی ہے۔ الغرض وہاں نجد میں ایک بستی بھی ہے جس کا نام الرس ہے، اور وہ مدینہ منورہ اور بریدہ کے درمیانی راستہ پر ہے۔ اور اگر اصحاب الرس اصحاب یاسین ہے جیسے کہ حضرت اکرمہ کا خیال ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر یہ تمام ہی ہلاک کر دیے گئے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کے قصے میں فرماتے ہیں وہ صرف ایک چنگار تھی جس پر وہ بجھے ہوئے ہو گئے۔ سورہ یاسین، ان کے بعد اصحاب یاسین کا قصہ بھی آیا ہے، اور اگر الگ الگ ہو تب بھی اصحاب الرس بھی ہلاک ہوئے، اور یہی ظاہر ہے کہ دونوں جدا جدا ہے، لیکن بظاہر ابن جریر کے فرمان کے مخالف ہے۔ ابوبکر محمد ابن الحسن نے ایک قصہ ذکر کیا ہے کہ اصحاب الرس کے علاقے میں ایک کنواں جاری تھا جو ان کو سیر کرتا اور ان کی زمینوں کو بھی سیر کر دیتا تھا، اور ان کا ایک عادل حسن سلوک کرنے والا بادشاہ تھا۔ جب وہ مر گیا تو اصحاب الرس کو اس پر انتہائی قلق اور افسوس ہوا۔ کچھ عرصے بعد شیطان ان کے بادشاہ کا روح دھار کر ان کے پاس آیا اور کہا، میں مرا نہیں ہوں لیکن غائب ہو گیا ہوں، اور میں تمہارے افعال اور کرتوتوں کو دیکھتا رہتا ہوں۔ تو قوم بہت ہی خوش ہوئی۔ پھر شیطان نے اپنے اور ان کے درمیان پردہ قائم کر لیا اور کہا، میں کبھی نہیں مروں گا۔ تو اکثر لوگوں نے اس کی بات کی تصدیق و حمایت کی، اور اس کے ساتھ فتنے میں مبتلا ہو گئے اور اس کو پوجنے لگے۔ پھر اللہ جل شانہ نے ان پر اپنا ایک پیغمبر بھیجا۔ آپ نے آ کر ان کو خبردار کیا کہ یہ شیطان لعین ہے جو پردے کے پیچھے سے تم سے خطاب کرتا ہے، اور اس کی عبادت نہ کرو بلکہ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو۔ علامہ سہیلی رحمہ اللہ فرماتے کہ اس پیغمبر کی طرف نیند میں وحی بھیجی جاتی تھی، اور ان کا نام گرامی حضرت حنظلہ ابن صفوان تھا۔ پھر ان کی قوم نے ان پر چڑھائی کی اور ان کو شہید کر ڈالا، اور پھر اس کنویں میں پھینک دیا، جس کی وجہ سے کنویں کا پانی خشک ہو گیا، اور وہ سیرابی و تر و تازگی کے بعد پیاس کی شدت میں مبتلا ہوئے۔ ان کے درخت سوکھی لکڑیاں ہو گئے اور پھل ختم ہو گئے، شہر ویران ہو گئے، اور امن و سکون کے بعد وحشت و جنون میں جکڑے گئے، اور ان کی جمعیت پارا پارا کر ادھر ادھر بکھر گئی، اور شروع سے آخر تک تمام نیست و نابود تباہ و ہلاک ہو گئے، اور ان کے ٹھکانوں مکانوں شہروں میں جنون اور وحشی جانوروں نے بسیرے بنا لیے۔ پس اب ان کے علاقے میں کوئی آواز سنائی نہیں دیتی تھی سوائے جنون کی وحشت و سرسراہٹ کے، اور شیروں کے داڑنے کے، اور بیڑیوں کے خرانے کے۔ اس طرح اصحاب الرس ہلاک کر دیے گئے۔
اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔